بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کے لیے داعیہ رضائی ماں تلاش کرنے میں جان توڑ کوشش کرتی ہوں گی۔ داعیہ جو شیر خوار حضرت نبی کریم علیہ السلام کو گود لے کر شہر سے باہر صحرائی علاقے میں منتقل ہو جائے، تب ہی تو وہ بی بی حلیمہ جیسی کمزور، بھوک و غذائی قلت کی شکار رضائی ماں، جس کی گود میں پہلے سے ایک شیر خوار بچہ تھا، کے ہاتھ میں نبی کریم علیہ السلام کو گود دینے پر تیار ہو گئی تھی۔ اسی طرح بی بی حلیمہ کی اپنی حالات کے باعث ان کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر طرف سے جب ناکام اور نا امید ہو چکی تو بالآخر نبی کریم علیہ السلام سے یتیم کو گود لینے پر رضامند ہونا ان کی مجبوری بن گیا۔ شاید بی بی حلیمہ نے نبی کریم علیہ السلام کو گود لینے کی حامی اس لیے بھی بھر لی تھی کہ وہ مکہ سے واپس جانے والی تمام عورتوں میں واحد عورت نہیں بننا چاہتی تھیں جو اپنے قبیلے علاقے کو خالی ہاتھ لوٹ رہی تھیں، چونکہ بدو قبائلی عورتیں اچھی خاصا انا پسند مشہور تھیں، تو یہ ممکن تھا پھر شاید بی بی حلیمہ کو نبی کریم علیہ السلام پر ترس آ گیا تھا۔ خود بی بی حلیمہ کا بیان اس طرح قلم بند ہے کہ جب ہم نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے شوہر سے کہا باخدا میں خالی ہاتھ جانا وہاں پسند نہیں کرتی، میں جا کر اس یتیم بچے کو گود لے لوں گی۔ اس پر شوہر نے کہا جیسے تمہاری مرضی ہو، شاید اسی یتیم کے صدقے خدا ہم پر رحم کر لے۔ چنانچہ واپس ہوئیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس کہانی پر بھی بعض جگہوں پر مسیح مولود کی ولادت سے متعلق کہانی کا گماں ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کہانی میں بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر کی مثال حلیم طبیعت چرواہوں سی ہے۔ گو اس کہانی میں بوڑھے عقل مند لوگ تو نہیں ہیں جو تحائف لاتے ہوں یا رات میں آسمان سے شہابے گر رہے ہوں یا کوئی فاسق شہنشاہ جنون میں انتقامی کارروائی کرتا پھر رہا ہو، مگر اس کے باوجود مقبول عام روایت ان دونوں کہانیوں میں کرامت اور کرشمے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوں ہی بی بی حلیمہ نے نبی کریم علیہ السلام کو گود لینے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ بی بی حلیمہ نے منسوب بیانات میں ان کا لب و لہجہ ایک دم بدل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں چرواہوں کے بارے میں احترام کا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی بی بی حلیمہ اب صرف ایک باتونی شوہر سے نوک جھوک کرنے والی انا پسند بدو عورت نہیں بلکہ بی بی حلیمہ ہے۔ راویوں کے بیان سے اخذ کریں تو نبی کریم علیہ السلام کو گود لیتے ہی بی بی حلیمہ اور ان کے خاندان کے ساتھ گویا معجزہ ہو گیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے پستانوں میں دودھ بھر آیا ہے جو نبی کریم علیہ السلام اور ان کے اپنے شیر خوار بچے کے لیے کافی تھا۔ جو اونٹنی وہ ساتھ لائے تھے اس سے بھی دوبارہ دودھ دونا جانے لگا تاکہ وہ ان کا خاندان جتنا چاہتے دودھ پی سکتے۔ اسی طرح روایت کیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو بھیڑ بکریاں بھی اب کمزور اور لاغر نہیں رہتی، بدترین قحط کے باوجود موٹی تازہ تھیں اور پھر سے دودھ دینے کے قابل ہو گئی تھیں۔ یوں بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر نے اندازہ لگایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو گود لینے سے ان کے خاندان پر خدا کی رحمت ہو گئی ہے۔ شاید بی بی حلیمہ نے جب یہ حالات بیان کیے تو وہ ماضی کو یاد کر رہی تھیں۔ ماضی کا حال عام طور پر بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کئی دہائیوں کے بعد جب یہ واقعات دوبارہ اور سا بارہ بیان کیے جانے لگے تو نبی کریم علیہ السلام کو گود لینے کے واقعے بارے جس قدر ادب اور تعظیم کا تقاضا تھا، معجزاتی اور کرشماتی اندازہ اپنایا جانے لگا۔ عقل اور حقائق سے
دور، یہ احوال بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیر خواری جیسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام دونوں کے بارے میں مشہور ان واقعات میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ عقیدت ٹپکتی ہے اور یہ معجزہ معلوم ہوتے ہیں، ان پر لوگوں کا ایمان کی حد تک یقین قائم ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے غذائی ضرورت اور قوت مدافعت بڑھانے کا ذریعہ ہے، مگر ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی تاثیر ضرورتوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ قدیم روم میں مشہور تھا کہ رضائی ماؤں کا دودھ پینے والا بچہ دودھ کے ساتھ یونانی زبان بھی پیتا ہے، یعنی بڑا ہو کر یونانی اور لاطینی دونوں زبانیں بول سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ درست اس لیے کہ بچہ دودھ میں یونانی رضائی ماؤں کی زبان گھول کر نہیں پیتا تھا، بلکہ پہلے 2 برس اس کی بسر یونانیوں کے ہاں ہوا کرتی تھی جو یونانی زبان بولتے تھے، اور بچہ ان کی آوازیں سنتا تھا۔ آج ہم ماں اور شیرخوار بچے کے بیچ ان تعلق، فعلیات اور نفسیات کے بارے میں تحقیق اور بات کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ کوئی بھی خصوصی خوراک ماں کے دودھ کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زچ و بچہ کے مابین دودھ اور انسیت بچے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔